اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجر سب شامل تھے اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 3 گھوڑے، 60 زرہیں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے اپنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے، وہیں جوان اور بچے بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں ہی کی طرح کارنامے سر انجام دیے۔ یہ نوجوان اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ وسط میدان پہنچے اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو شاید بڑوں کے لیے بھی ناممکن ہوتا، کیونکہ ابو جہل تلواروں کے سائے میں، تیروں اور نیزوں کی بھاڑ میں تھا۔ اس کے ساتھی کہتے جاتے تھے کہ دیکھو، ابو الحکم، ابو جہل کا لقب، کو کوئی گرتد نہ پہنچے۔ اتنے پہرے کے باوجود 2 نوجوان اس تک پہنچے اور اسے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں شریک ایک برگزیدہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا دائیں اور بائیں اور 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے سے چھپتے ہوئے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوان نے بھی اسی انداز سے پوچھا۔ میری نظریں میدان کا رازدار ہی پر مرکوز تھیں کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا، پھر اسے خون میں لت پت چھوڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میدان جنگ کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں بیک وقت بولے، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا، ذرا اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائیں جن پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسید کیا ہے۔ ابن اسحاق
بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ دور جا گرا، ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی، ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرا بازو کاٹا جو چمڑی سے لٹک کر رہ گیا تھا، لیکن میں اسی طرح محاذ جنگ پر ڈٹا رہا۔ آخر جب تکلیف بڑھی تو میں نے اس بازو کو زمین پر رکھا اور ٹانگ سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا لیا، جس کی وجہ سے وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد معوذ اس کے پاس پہنچے اور کاری ضربیں لگا کر اسے نیم مردہ کر دیا، بس صرف سانس چل رہی تھی۔ اس کے بعد معوذ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت معاذ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، جبکہ معوذ میدان بدر ہی میں شہید ہو گئے۔ اس لیے ابو جہل کا جنگ کے میدان میں چھوڑا ہوا مال حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا ملا، مگر تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، جنہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ حدیث سنن ابی داؤد۔ تو اسلامی بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔